مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ آج مورخہ 27 اگست 2020 اور آیت نمبر 164 اور 165 پارہ نمبر 2 سورۃ بقرہ انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کے پیدا کرنے، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے مختلف ہونے، والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتیاں جو سمندر میں جاری ہوتی ہیں، بما ینفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، فاحیا بہ الارض، اور اس پانی کے ذریعے زمین کو زندہ کیا، بعد موتها، مرنے کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا پھرنا اور چلنا، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور آسمان جو جکڑے گئے ہیں اور بندھے گئے ہیں زمین و آسمان کے درمیان، لآیات، ضرور ان چیزوں میں نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ آیت کریمہ میں نے تلاوت کر دی ہے، اور اس آیت میں چونکہ گزشتہ آیت کے ساتھ اس کا ربط یوں ہے، گزشتہ آیت میں بھی اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور مزید اب اس کی وحدانیت کے دلائل اور اس کی قدرت کے نشانیاں اور مثالیں اللہ کریم نے، گویا کہ اس میں بھی وحدانیت کا ذکر تھا اور اس میں بھی وحدانیت کا ذکر ہے۔ تو اس آیت میں سب سے پہلی بات، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے مختلف ہونے میں، والفلک التی تجری فی البحر، وہ کشتی یا کشتیاں جو سمندر میں جاری ہوتی ہیں اور لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اس کے مرنے کے بعد زمین کو زندہ کر دیا، وبث فیہا من کل دابہ، اور ہر قسم کے جانور اور جاندار زمین میں پھیلا دیے، وتصریف الریاح، ہواؤں کا پھرنا اور چلنا، والسحاب المسخر، اور وہ بادل جو جکڑے گئے ہیں، مسخر کیے گئے، تابع کیے گئے ہیں، بین السماء والارض، زمین و آسمان کے درمیان، ان سب چیزوں میں لآیات، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، مگر ہر ایک کے لیے نہیں، لقوم یعقلون، عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ میں نے 2 مرتبہ ترجمہ پیش کیا ہے، اب ہم اس کی سیر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں وہ ترتیب بار ہم شمار کرتے ہیں۔ نمبر 1، آسمانوں کا پیدا ہونا، نمبر 2، زمین کا پیدا ہونا، نمبر 3، رات کا مختلف ہونا، نمبر 4، دن کا مختلف ہونا، اور نمبر 5، کشتیاں جو سمندر میں جاری ہوتی ہیں، لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں، نمبر 6، جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی عطا فرمائی، نمبر 7، وبث فیہا من کل دابہ، اور ہر قسم کے جانور زمین میں پھیلا دیے، چلا دیے، اور نمبر 8، وتصریف الریاح،
اور ہواؤں کا پھرنا، والسحاب المسخر اور بادلوں کا زمین و آسمان کے درمیان تابع ہونا۔ گویا کہ 10 نشانیاں اس آیت میں اللہ کریم نے اپنی قدرت کی بیان فرمائی۔ اب تھوڑی سی وضاحت۔ شروع میں لفظ آیا فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ سماوات، سما ان کی جمع ہے، 7 آسمان ہیں جو اللہ کریم نے پیدا فرمائے۔ یہاں سے تیز رفتار کسی سواری پر مثلا ہوائی جہاز وغیرہ اوپر جائیں تو 500 سال کے بعد پہلے آسمان پر پہنچے، پھر جتنا یہاں سے آسمان تک خلا ہے اتنا ہی جسم اور موٹاپا ہے پہلے آسمان، پھر اتنا ہی فاصلہ پہلے سے دوسرے آسمان تک، اور اتنا ہی حجم دوسرے آسمان کا ہے، پھر دوسرے سے تیسرے آسمان کا اتنا ہی خلا ہے، اتنا ہی پھر تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، پانچویں سے سچا، چھٹے سے سات۔ ویسے سماؤں کا اصلی معنی ہے بلندی، چونکہ آسمان ہم سے بلند ہے اس لیے سماوات فرما دیا، اور زمین کا ذکر بعد میں کیا۔ آسمان کتنے ہیں بیٹا؟ 7 اور زمینیں 7 مگر زمین کے لیے لفظ واحد آیا ہے، کیونکہ یہ جڑی ہیں۔ شاباش۔ آسمان، ہر آسمان دوسرے آسمان سے الگ الگ ہے، درمیان میں خلا ہے، اور زمینیں ساتوں کی ساتوں وہ آپس میں ایسے ملی اور جڑی ہوئی ہیں جیسے پیاز کے چھلکے، پیاز نہیں ہوتا پنجابی میں گنڈا، اس کے جو چھلکے ساتھ جڑے ہوتے ہیں ایسے ہی زمین جڑی ہوئی ہے۔ آپ نے کبھی تجربہ کیا ہے؟ یہ پمپ وغیرہ پہلے زمانوں میں نلکا ہوتا تھا جو گھر میں ہم لگاتے ہیں، تو وہ کاریگر اور مزدور جب وہ بوکی مارتے ہیں تو باہر نکالتے، کبھی مٹی کا رنگ کوئی ہوتا ہے، کبھی مٹی کا رنگ کوئی ہوتا ہے، کبھی نرم آ گئی، کبھی سخت آ گئی، کبھی اس میں کچھ کنکریاں بھی آ گئی، کبھی اس میں ریتلا حصہ زیادہ، یہ مختلف زمینیں۔ تو فرمایا زمین و آسمان کے پیدا کرنے، آسمان دیکھ لو اللہ کی کیسی قدرت ہے، ہم چھوٹی سی چھوٹی چھت بھی ڈالیں تو اس کے لیے دیواریں، لینٹر، ہاں جی وغیرہ وغیرہ کا پہلے انتظام کرتے ہیں، پھر جب وہ چھت کے برابر آ جائے پھر شٹرنگ ہوتی ہے، پھر اوپر لینٹر ڈالا جاتا ہے، یا گارڈر ٹیئر ہوں تو وہ پہلے رکھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی چھت بنائی، کوئی ستون نہیں، اوپر سے زنجیروں کے ساتھ جکڑے ہوئے نہیں، بندے کا لینٹر بھی 50 سال یا 100 سال کے بعد ختم ہو جاتا ہے، یہ رب کا بنایا ہوا لینٹر لاکھوں سال ہو گئے، مجال ہے کہ پرانا ہوا ہو، لیک ہوا ہو، شگاف ہوا ہو۔ ہم ایک بال کو اور ایک تنکے کو بیٹا بغیر سہارے کے یہاں کھڑا نہیں کر سکتے، پکڑے رکھو گے تو کھڑا ہے، چھوڑو گے فوراً نیچے آ گئے۔ اللہ کریم کی قدرت کتنی ہے، ہر آسمان اپنی اپنی جگہ پر ہے اور ان میں کوئی فرق نہیں، کوئی شگاف نہیں، کوئی گسیدہ اور پرانا ہونا نہیں، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو اس آیت میں بیٹا آسمانوں کا ذکر پہلے آیا ہے، زمین کا بعد میں آیا، وجہ اس لیے کہ زمین آسمان کی محتاج ہے، آسمان محتاج الیہ ہے، یعنی زمین کو آسمان کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی فصل، کوئی بھی غلہ اناج اور جڑی بوٹی زمین کی پانی کے بغیر، ہوا کے بغیر اور سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی کے بغیر نہیں ہوتے۔ کئی پھل ایسے ہیں کہ چاند کی روشنی سے میٹھے ہوتے ہیں، مٹھاس پیدا ہوتی ہے، اور فصلوں میں
اگر دھوپ نہ ہو فصل نہیں ہوتی، ہوا نہ ہو فصل نہیں ہوتی، پانی نہ ہو تو دھوپ، پانی اور ہوا یہ سب آسمان کے ذریعے جو زمین کو پہنچ گئے۔ تو اس لیے آسمانوں کا ذکر پہلے ہے، زمینوں کا ذکر بعد میں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ زمینیں ہم نے بنائی۔ یہ جو زمین ہے نا، زمین، میں نے یہ بات کافی عرصہ پہلے ایک دن آپ کو بتائی تھی، آج موضوع کی پھر بات آ گئی ہے، تو دوبارہ آپ کو بھی یاد دہانی ہو جائے گی اور سننے والوں کے لیے یہ بڑی ایک پیاری بات ہوگی۔ میں تو کہوں گا یہ بہت بڑا ایک قیمتی موتی ہوگا۔ وہ بیٹا ذہن میں رکھ لیں، انسان 4 چیزوں کا مرکب ہے: آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ جب 4 چیزوں کا مرکب ہے انسان، یعنی 4 چیزوں سے بنا ہے، تو پھر انسان کو آبی کیوں نہیں کہا جاتا، ناری کیوں نہیں کہا جاتا، ہوائی کیوں نہیں کہا جاتا؟ جب بھی کہا جاتا ہے انسان کو خاکی کہا جاتا ہے۔ بڑی پیاری بات ہے، یہ تصوف کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ تو بیٹا بات یہ ہے کہ یہ جو 3 چیزیں ہیں نا، آگ، پانی اور ہوا، ان میں غرور ہے، تکبر ہے، تباہی کا پہلو موجود ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب تیز ہوا آ جاتی، طوفان بن کر تو کتنی تباہیاں کر جاتی، سیلاب بن کر جب پانی آتا ہے زبردست تو کتنی تباہیاں کر جاتی۔ اور آگ کا تو کام ہی ہے، یہ شیخ سعدی فرماتے ہیں 2 چیزیں تھوڑی بھی ہوں تو تھوڑا نہ سمجھو، ایک دشمنی دوسری آگ۔ تو ان میں تینوں چیزوں میں غرور تھا، تکبر تھا اور تباہی کا پہلو تھا۔ مگر جو زمین ہے اس میں عاجزی ہی عاجزی ہے، کوئی غرور نہیں۔ کوئی کسی سے کاٹ رہا ہے، کوئی ہتھوڑا مار رہا ہے، کوئی رمبے سے کاٹ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، آج تک مٹی روئی نہیں، انکار نہیں، ہر ایک کے قدم چوم رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عاجزی کرنے والی مٹی کو یہ اعزاز عطا فرمایا۔ سب کی زندگیوں کا انحصار اور خوراک اللہ کریم نے مٹی سے نکالا۔ ہماری سواریاں، ہمارا لباس، ہماری خوراک کہاں سے نکلے؟ مٹی سے نکلے۔ اللہ والے آباد ہیں تو مٹی میں، اور جب فوت ہو جاتے ہیں تو پھر بھی مٹی کے اندر۔ ولیوں کے مثال ہیں تو مٹی میں، روضہ رسول ہے تو وہ مٹی میں، خانہ کعبہ ہے تو وہ بھی مٹی میں۔ تو جو غرور اور تکبر کرنے والے تھے ان کو اتنے اعزاز نہیں ملے جتنے عاجزی کر۔ تو یہی ہمیں سبق ملتا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ کوشش کریں غرور اور تکبر نہ ہو بلکہ عاجزی اور انکسار۔ یہ بڑا ایک پیاری بات تھی۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے مختلف ہونے میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ سب سے پہلی بات، رات اور دن کا مختلف ہونا۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں بیٹا، دن اور رات یہ آپس میں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ جس طرح روشنی اور اندھیرا، جہالت اور علم، غربت اور امیرت یہ آپس میں متضاد ہیں، ایسے ہی دن اور رات بھی آپس میں متضاد۔ جب دن ہوتا ہے رات نہیں ہوتی، اور جب رات ہو دن نہیں ہوتا۔ متضاد اس کو کہتے ہیں کہ جو جمع نہ ہو سکے۔ جہاں جہالت ہے وہاں علم نہیں، اور جہاں علم ہے جہالت نہیں۔ جہاں اندھیرا ہے وہاں تک جو ہے نا روشنی نہیں، اور جہاں روشنی ہے وہاں اندھیرا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو
جب دن ہے رات نہیں، اور جب رات ہے دن نہیں، یہ ایک دوسرے کی مخالف ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، مگر مخالف ہو کر بھی یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ کبھی تو رات اپنا کچھ حصہ دن کو دے دیتی ہے، جس کی وجہ سے دن بڑے ہو جاتے ہیں اور راتیں جیسے کہ گرمیوں میں ہوتا ہے، آپ کو بتائیے گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، دن، اور کبھی کبھی پھر دن اپنا حصہ رات کو دے دیتا ہے، جس کی وجہ سے پھر دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور راتیں، جس طرح کے سردیوں میں آپ کو پتہ ہے۔ حالانکہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں مگر پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں۔ ہم انسانوں کے لیے یہ ایک سبق ہے، یہ ایک دوسرے کے مخالف ہو کر بھی تعاون کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہم انسان ہو کر بھی انسانوں کے پاؤں کاٹ رہے ہیں، تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ اللہ فرماتا ہے دن اور رات کا مختلف ہونا، کبھی دن کا بڑھ جانا رات کا چھوٹا ہونا، کبھی رات کا بڑھ جانا دن کا چھوٹا ہونا۔ ایک تو یہ مطلب ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ رات اور دن کا مختلف ہونا، دن جا رہا ہے رات آ رہی، رات جا رہی دن آ رہا، ٹھیک ہے، یہ ہے دن اور رات کا مختلف ہونا۔ اچھا بیٹا، اس آیت میں رات کا ذکر پہلے ہے اور دن کا ذکر بعد، اس کی کیا دن افضل ہے یا رات افضل ہے؟ تو اس کی بڑی علماء نے دلیلیں دی ہیں، ٹھیک ہے، تو آخر فیصلہ اسی پہ ہے کہ رات دن کی نسبت افضل ہے، رات دن کی نسبت۔ بڑی پیاری باتیں آپ کو سناؤں گا، امید ہے آپ توجہ سے سنیں گے۔ آپ اس وقت میرے پاس موجود ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد ویڈیو میں ہم زندہ رہیں نہ رہیں، انشاءاللہ ہماری باتیں تو زندہ رہیں گی نا، انشاءاللہ آنے والی نسلیں دعائیں دیں گی۔ ذہن میں رکھ لو، دن جدائی کرنے والا ہے اور رات ملانے والی۔ پتہ نہیں اس جملے کا آپ مطلب سمجھیں کہ نہیں؟ بیٹا دن میں جتنے افراد ہیں، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، ایسے ہی ہے، تو دن جدا کرتا ہے اور رات سب کو ملاتی ہے، اکٹھا کر دیتی ہے۔ تو ظاہر ہے جو جدائی کرنے والا ہے وہ اس کی نسبت جو ملانے والی ہے وہ کئی درجے بہتر، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب اپنی قدرت اور حکمت رکھی ہے، اور ایک عقیدے کا حل اور دلیل رب کائنات نے رات کے اندر رکھی۔ مثلا کچھ کافروں اور مشرکین کا یہ نظریہ تھا مرنے کے بعد اٹھنا نہیں، مرنے کے بعد اٹھنا نہیں، بس مر گئے دوبارہ نہیں اٹھیں گے، یہ جو نیند ہے یہ موت ہے۔ حدیث پاک میں النوم اخت للموت، یہ نیند کو موت کی بہن کہا گیا، اور ایک اور روایت بھی ہے نیند موت صغریٰ ہے، اور مستقل جسم سے روح نکل جائے تو وہ موت کبریٰ ہے۔ اچھا چلو یہ بات پھر کبھی انشاءاللہ اس پہ ہم کریں گے کہ جو مر جاتا ہے آدمی اس کے جسم سے بھی روح نکل جاتی ہے، جو سو جاتا ہے اس کے جسم سے بھی روح نکل جاتی ہے۔ جسم یہاں ہوتا ہے، روح سعودی عرب میں، چائنا میں، جاپان میں، لاہور، کراچی میں سیر کر رہی ہوتی ہے ایسے کہ نہیں؟ تو اس لیے اس کو موت صغریٰ، کیونکہ روح دوبارہ پھر لوٹ آتی ہے، اور وہ موت کبریٰ۔ تو بہرحال اس میں نیند کیا ہے؟ موت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کے اندر نیند رکھی
وہ کفار اور مشرکین جو یہ کہتے تھے کہ جو مر گیا دوبارہ نہیں اٹھ سکتا، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں ہر روز رات کو مار بھی رہا ہوں اور صبح تمہیں دوبارہ زندگی بھی دے رہا ہوں، تم کیسے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر یقین نہیں رکھ سکتے ہو؟ اپنی زندگی اور اپنے دن اور رات کے لمحات سے ہی تم سبق حاصل کر لو۔ ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے اونچی آواز سے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جب صبح کے وقت بیدار ہوتے تھے تو یوں بیدار ہوتے ہی پڑھتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ شاباش، ایسی دعائیں یاد کرنی چاہیے ہر مسلمان، ٹھیک ہے نا؟ جی۔ اور مجھے خوشی ہو رہی، آپ کو پہلے یاد کرائی تھی، آج آپ نے سنا دی۔ چلو سننے والے بھی کہیں گے کہ ان کے شاگرد ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالنے والے نہیں، کچھ تو پلے باندھنے والے ہیں۔ اللہ آپ کو اور زیادہ ہمت، توفیق اور ذوق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف ہی پلٹنا ہے اور اٹھنا ہے۔ تو موت کی نیند کیا ہے بیٹا؟ موت ہے، اور دوبارہ بیدار ہونا کیا ہے؟ یہ زندگی ہے۔ تو رات میں ایک عقیدے کا حل ہے کہ جو رب ہر روز تمہیں مرنے کے بعد زندگی عطا فرما سکتا ہے، کیا وہ قبروں میں مارنے کے بعد دوبارہ قیامت کے دن جنت یا دوزخ میں یا میدان محشر میں نکالنے کے لیے دوبارہ نہیں تمہیں زندگی عطا فرما سکتا؟ اس لیے رات میں ایک زبردست عقیدے کی دلیل بھی ہے۔ رات کا ذکر پہلے ہے، دن کا بعد میں۔ دن جو ہے وہ جدائیاں کرنے کے لیے ہے، اور رات جو ہے، اب ایک اور بھی بات بتا دوں جلدی سے، دن تھکا دیتا ہے، دن تھکا دیتا ہے، شام تک مرد ہو عورت ہو کام کرتے 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 سارے تھک جاتے ہیں۔ رات کہتی ہے چلو دن نے تجھے تھکا دیا ہے، آ لیٹ جا، نیند آ جائے گی۔ جب 5-6 گھنٹے نیند آنے کے بعد بیدار ہوگا تو بالکل فریش ہو، تیری ساری تھکاوٹیں ساری تکلیفیں ختم، ٹھیک ہے؟ تو دن تھکانے والا ہے، رات سکون دینے والی، ٹھیک ہے؟ ایک بات بڑی گہری عرض کر رہا ہوں، دن میں ایک گھڑی ہے قبولیت، وہ ہے جمعۃ المبارک۔ وہ کون سی گھڑی ہے؟ اس بارے میں مختلف علماء کے اقوال ہیں۔ کسی نے کہا 2 خطبوں کے درمیان، کسی نے کہا سورج کے طلوع ہونے کے وقت، کسی نے کہا عصر کے وقت، کسی نے کہا غروب آفتاب کے، یہ مختلف اقوال ہیں۔ بہرحال ہفتے میں سے ایک دن قبولیت کی گھڑی ہے، اور جو رات ہے اس کو اس لحاظ سے بھی زیادہ فضیلت حاصل ہے، زیادہ فضیلت اس لحاظ سے کہ رات کے پورے ہفتے میں ایک قبولیت کی گھڑی نہیں، بلکہ ہر رات کو جب پچھلی رات کا وقت آتا ہے تو ہر رات میں ہی وہ قبولیت کی گھڑی ہے، اور اس میں اللہ کی رحمت جو ہے وہ لوگوں کو آوازیں دیتی ہے۔ کوئی رزق مانگنے والا ہے، میں اسے رزق، کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا ہے، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، کوئی توبہ کرنے والا ہے، میں اس کی توبہ کو قبول کر۔ بڑی عجیب بات نہیں؟ بڑی عجیب بات کہ داتا تو اس وقت دے آوازیں، اور مانگتے ہو آ جاؤ، توبہ کرنی آ جاؤ، رزق مانگنا ہے آ جاؤ، بخشش مانگنی آ جاؤ، داتا تو دے آوازیں، منگتے سوئے رہے۔ کتنا وہ خوش نصیب منگتا ہوگا کہ جو اس وقت داتا کے کرم پر اپنے دامن کو پھیلا دے گا۔ اٹھ فریدہ ستیا، تو جھاڑو دے مسیت، تو ستا تیرا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پری۔ تو بیٹا رات میں ہر رات کو وہ پچھلی رات کے وقت
قبولیت کی گھڑی ہے. دن میں ہفتے میں صرف ایک، اس لحاظ سے بھی رات دن سے افضل ٹھیک ہوگی. اللہ کریم کا اس لیے فرمایا کہ رات اور دن کے مختلف ہونے میں بھی اللہ کی قدرت کی نشان ہے. والفلک، یہ جو لفظ فلک ہے نا، یہ واحد اور جمع دونوں استعمال ہوتے ہیں. واحد ایک کشتی ہو تو اس کو بھی فلک عربی میں کہیں گے، کئی کشتیاں ہوں تو ان کو بھی فلک عربی میں کہیں گے. کشتی کے موجد سب سے پہلے بنانے والے حضرت نوح علیہ السلام، اللہ کے حکم سے انہوں نے وہ کشتی بنائی. اب اس کی بھی بڑی تفصیل ہے، کتنی لمبی تھی، کتنی چوڑی تھی، کتنے اس کے حصے تھے، کتنے کس درخت کی بنی، کتنے عرصے میں بنی. اب اگر میں اس طرف چلا جاؤں نا تو پھر یہ ہمارا محلہ اور لین بدل جائے گا. تو وہ کشتیاں اللہ کی تجری فی البحر جو سمندر میں جاری ہوتی. آج ہمیں کشتیوں کی اتنی قدر و منزلت نہیں، اس لیے کہ وہ وقت تھا، اس وقت دریاؤں اور سمندروں پر پل نہیں تھے. کشتیوں کے ذریعے سے آج چونکہ پل پڑ گئے ہیں، نہروں کے اوپر پل، دریاؤں کے اوپر پل، اس لیے کشتیوں کی اتنی ضرورت نہیں رہی. تو کشتیاں جو سمندر میں داخل ہوتی جاری ہوتی بما ینفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ دیتی، لوگوں کو فائدہ دینی بھی اور دنیاوی بھی. وہ جو بحری جہاز تھے وہ بھی کشتیاں ہی ہیں نا بیٹا. تو ان جہازوں کے ذریعے سے لوگ حج کرنے جاتے تھے، یہ ایک دینی فائدہ ہو گیا. یا ان کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے سے لوگ تجارت کیا کرتے تھے، یہ دنیاوی فائدہ ہو گیا. تو لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی، آسمان سے پانی جو اللہ نے نازل کیا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بارش. عربی میں مطر کہتے ہیں، ہماری بولی میں بارش کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں لفظ نزلہ نہیں فرمایا، انزلہ فرمایا. انزلہ کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کر، اور نزلہ کا معنی یکدم. بڑی غور کی بات ہے، آج کل بارشیں ہو بھی رہی ہیں. جو 15 منٹ بارش ہوئی ہے وہ ایک ایک بوند کر کے آئی ہے نا نیچے. ٹھیک ہے. اب 15 منٹ میں جو بارش کی صورت میں ایک ایک بوند لگاتار زمین پر آئی ہے، اور جتنا پانی زمین والوں پر آیا ہے، اب اس دوران انسان باہر چل پھر بھی رہا ہے، جانور بھی چل پھر رہے ہیں، سواریاں بھی چل پھر رہی ہیں، درخت بھی کھڑے ہیں، ہوا بھی چل رہی ہے، نظام بھی چل رہا ہے، پرندے بھی بعض اوقات اڑ رہے ہیں. اور اگر یہی پانی وہ 15 منٹ میں جو پانی آیا ہے، یہ پانی سارا یکدم آسمان سے زمین پر آ جاتا ہے، یہ بارش رحمت نہیں رحمت بن جائے بیٹا. 15 منٹ میں جو پانی تھوڑا تھوڑا کر کے آیا ہے، یہ یکدم آ جاتا. کوئی پنڈک نہیں ثابت رہے، کوئی جانور، کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی درخت، کوئی پہاڑ. اتنی بلندی سے اتنا وزن یکدم آنا، تو اللہ کریم کی کتنی قدرت کاملہ ہے. جتنی مرضی وہ بارش بھیج دے، اور ایک ایک بوند اور ایک ایک قطرہ کر کے جب وہ بھیجتا ہے تو وہ ہمارے لیے رحمت بن جاتی ہے. اس لیے انزلہ فرمایا کہ جس نے آسمان سے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی نازل فرمایا. ٹھیک ہے. بارشیں دو قسم کی ہیں، ایک ہے جزوی بارش، ایک ہے عالمگیر بارش. جزوی کا مطلب کیا ہے؟ کسی علاقے میں ہو گئی، کسی میں نہیں ہو. ہم دیکھتے ہیں ایک ہی شہر کے کونے میں کبھی ہو جاتی ہے، دوسرے کونے میں نہیں ہوتی. تو اسی طرح یہ جزوی بارش کہیں ہو جائے اور کہیں نہ ہو. اور عالمگیر بارش میں ہوتی ہے جو ہر جگہ اور ہر علاقے میں ہو.
تو علماء بیان فرماتے ہیں یہ پانی کی بارش ہے، اللہ نے دوسرے نبیوں کو جو بھیجا ہے نا وہ جزوی روحانی اور نورانی بارش بن کر آئے، کوئی ایک علاقے کا نبی، کوئی ایک ملک کا نبی، اور اللہ تعالیٰ نے اس نورانی بارش کو عالمگیر ہونے کی صورت میں جو نازل فرمایا وہ تیرے اور میرے نبی علیہ السلام کو شہر مکہ میں نازل فرما کر ان کا فیض پوری دنیا میں جاری اور ساری فرمایا۔ باقی نبیوں کی مثال جزوی بارش کی طرح ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کی مثال عالمگیر بارش کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کے مرنے کے بعد زمین کو زندہ کر دیا۔ میں نے ابھی رات کے سلسلے میں آپ کو بتایا نا کہ رات کے اندر ایک عقیدے کا حل ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ مر گئے تو بعد دوبارہ نہیں اٹھیں گے، رات نے ان کو سبق دیا کہ نیند موت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ رہا ہے۔ اور یہ دوسری دلیل اللہ کریم اس آیت میں دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ پانی جو ہم نے آسمان سے نازل کیا ہے اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیں۔ تو جو رب مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے کیا وہ مردہ انسانوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ یہ بھی ایک دلیل۔ اب یہ ہے کہ زمین کا مردہ ہونا کیا ہے اور زندہ ہونا کیا ہے۔ بیٹا زمین بالکل خشک ہو جائے، کوئی جڑی بوٹی نہیں ہوتی، کوئی فصل نہیں ہوتی، یہ ہے زمین کا مردہ ہونا۔ اور جب بارش ہو جاتی ہے یا زمین پر پانی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مختلف جگہ پر جڑی بوٹیاں، فصلیں وغیرہ وغیرہ، درخت، یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو یہ ہے زمین کا زندہ ہونا۔ اور ایک ضمناً بات آپ کا موجودہ دور میں یہ کوئی مت سمجھ لے کہ بارش نہ بھی ہو تو فصلیں ہو رہی ہیں ٹیوب ویل کے ذریعے، نہری پانی کے ذریعے وغیرہ وغیرہ۔ تو بیٹا یہ ٹیوب ویل کا پانی اور نہر کا پانی اور دریاؤں اور سمندروں کا پانی یہ سب بارش کا ہی پانی ہے۔ یہ جو ہم گھروں میں پمپ کے ذریعے پانی نکال رہے ہیں یا نلکوں کے ذریعے یا ٹیوب ویل کے ذریعے، یہ سارا بارش کا ہی پانی ہے جو اللہ کریم نے اپنے فضل و کرم سے نظام ایسا بنایا، نظام جہاں زمین کی اور مٹی کی باقی خوبیاں ہیں نا، پہلے میں نے بتایا عاجزی ہے، انکساری، وہاں ایک خوبی اللہ نے مٹی اور زمین کے اندر یہ بھی رکھی ہے۔ یہ بھی وہ کیا رکھی کہ اللہ کریم نے گندا نالیوں اور گٹروں والا پانی کچی زمین میں جب جاتا ہے تو یہ زمین اس کے نجاست والے اور گندگی والے جتنے ذرات ہوتے ہیں وہ اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، اور جذب کر کے اس پانی کو قدرت کی دی ہوئی طاقت سے پون کر صاف شفاف کر کے نیچے دھکیل دیتی ہے، اور نیچے جہاں دوسرا پانی سٹور ہے یہ پانی بھی جا کر سٹور ہو جاتا ہے۔ چائے نہیں ہم بناتے تو چائے جب بن جاتی ہے تو پھر پونی کے ساتھ اس کو پونتے ہیں کہ نہیں؟ وہ جو چائے یا اس میں الائچی یا سونف یا جو بھی ڈالے وہ اوپر رہ جاتی، اور جو خالص پینے والی شے ہے وہ نیچے۔ ایسے ہی اللہ نے اس مٹی کو نجاستوں کو پننے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ اس کے وہ جو نجاست والے ذرات ہیں وہ اپنے اندر جذب کر لیتی، اور جذب بھی ایسے کرتی ہے کہ ان کو نجاست کی بو تک، سمیل تک ختم کر دیتی، اور اس کو پون کر صاف ستھرا کر کے ہاں جی وہ نیچے دیکھیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس پانی کے ذریعے ہم نے مردہ زمین کو زندہ عطا کر دیا۔ فَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور ہر قسم کے چوپائے اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کر دیے۔ جانور دو قسم کے ہیں، ایک خود رو اور دوسرے نظام کے تحت۔ بارش کے بعد یہ مینڈک اور پروانے وغیرہ یہ ایٹومیٹک پیدا ہو جاتی ہیں،
اور باقی جو ہے نا جانور وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کے تحت نر اور مادہ دونوں کے اجتماع کی صورت میں اللہ کریم نے پیدا کیا۔ پھر جانوروں میں سے دو قسمیں، کچھ اللہ تعالیٰ نے حلال بنائے ہیں، کچھ حرام بنائے۔ اب یہ اللہ کریم کی قدرت ہی جانتی۔ اس طرف چلے جائیں نا، کون کون سے حلال ہیں، کون کون سے حرام ہیں، تو اس کے لیے بھی بڑی تفاصیل ہے۔ تو فرمایا زمین میں ہر قسم کے اللہ نے جانور وہ پھیلا دیے، وہ تصریف الریاح اور ہواؤں کا پھرنا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کل 8 ہوائیں پیدا فرمائیں، 4 رحمت کی ہیں اور 4 عذاب کی ہیں۔ 4 رحمت کی اور 4 رحمت کی جو 4 ہوائیں ہیں وہ سن لیں: ناشرات، مبشرات، مرسلات اور زاریات۔ لکھ دوں؟ کیا لکھ لو گے؟ لکھ دوں؟ رحمت کی ہوائیں: زاریات، مبشرات، مرسلات اور ناشرات۔ یہ 4 ہوائیں نا بیٹا رحمت کی ہیں۔ اب عذاب کی وہ بھی 4 ہیں، سن لیں: سرسر، عقیم، آصف اور کاسف۔ اوپر والی 4 جو ہیں یہ رحمت کی ہوائیں ہیں، اور یہ نیچے والی جو ہیں یہ 4 عذاب کی۔ اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، جو ہوا مشرق سے مغرب کی طرف چلتی ہے، مشرق سے مغرب کی طرف، اس ہوا کو عربی میں صبا کہتے ہیں، سواد کے ساتھ صبا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جو اب میں سنا رہا ہوں، نصرت بالصبا، اللہ تعالیٰ نے اس صبا کی ہوا کے ذریعے میری مدد کی یا میری مدد کی گئی۔ اور جو مغرب سے مشرق کی طرف ہوا چلتی اس کو بورا کہا جاتا ہے، بورا۔ یہ عموماً عذاب اور تباہی کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور یہ جو صبا ہے نا یہ عموماً صبح کے وقت چلتی ہے، اس لیے اس میں ٹھنڈک وغیرہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو فرمایا بس بتصریف الریاح، ہواؤں کا چلنا، ہواؤں کا چلنا۔ یہ جو بارش ہے نا بیٹا، بارش کے سلسلے میں ایک بات بتا دوں، بارش ہر ایک کے لیے رحمت ہے۔ یہ مسئلہ رہ گیا تھا، میں نے کہا رہ نہ جائے تو جو ہے نا اس کی میں وضاحت کر دوں۔ ہر ایک کے لیے رحمت، حتیٰ کہ جو دریائی جانور ہیں نا، تفسیر روح البیان نے نقل کیا، ان کے لیے بھی بارش رحمت ہے، ان کے لیے بھی بارش ہے۔ ٹائم کا بھی خیال رکھنا، مجھے بتانا ٹائم 6:15 ہو گیا، تو کافی ہو گیا، ابھی ہم نے بہت ساری چیزیں بتانی تھی۔ چلو، تفسیر والوں نے لکھا کہ اگر بارش نہ ہو تو یہ جنگلی جانوروں کی بینائی ختم ہو جائے گی، تو بارش کا ہونا تو ان کے لیے بھی نعمت ہے۔ تو فرمایا کہ اور بادلوں کا زمین و آسمان کے درمیان تابع ہونا لآیات لقوم یعقلون،
عقل رکھنے والی قوم کے لیے یہ نشانیاں ہی نشانیاں ہیں۔ پیارے بچوں، میں نے بساط پر کوشش کی ہے، ارادہ تھا کہ اگلی آیت بھی پڑھیں، مگر اس آیت میں اتنی کچھ چیزیں آ گئیں کہ نہیں ٹائم بچ سکا، تو انشاءاللہ زندگی رہی بفضل خدا اس آیت میں جو کچھ رہ گیا ہے وہ بھی، اور اگلی آیت انشاءاللہ ہم کل کو چلائیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مولا کریم ہماری اس محنت، ہماری اس کاوش اور ہماری اس نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ قرآن پاک کو صحیح پڑھنے، صحیح سمجھنے، صحیح قبول کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پڑھانے میں، بچوں کے سمجھنے میں، میرے سمجھانے میں سہمن نسین کوئی کسی قسم کا لفظ غلط منہ سے نکل گیا ہو، باوجود احتیاط کے یا اللہ تیری بارگاہ سے معافی مانگتے ہیں، تو معاف فرما دے۔ علی انسان و مرکب من الخطائے والنسیان، یا اللہ زیادہ سے زیادہ قرآن اور قرآن والے نبی علیہ السلام کے ساتھ حسن عقیدت و محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ یا اللہ نبی علیہ السلام کی ساری امت کی خیر فرما، اسلام کا بول بالا فرما، پاکستان کو استحکام اور ترقیاں عطا فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے قسم مجبور کی۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی، ہمارے اساتذہ کی اور تمام مسلمانوں کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ حسن عقیدت عطا فرما، اچھی سوچ، فکر اور اچھا نظریہ، اچھے عقائد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا مولانا محمد اجمعین۔